أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آئیے اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ رحمان آیت نمبر 46 سے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو تم دونوں یعنی انسان اور جن دونوں سے خطاب ہے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا کہ وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟ فرمایا شاخوں والی ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا نہ کسی جن نے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور مرجان موتی ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر. یہ تقریباً ہم نے 17 آیتیں سماعت کی ابھی، اور ان میں سب سے پہلے 2 جنتوں کا اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ 2 جنتیں عطا کی جائیں گی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈرتا ہے اس کے لیے. اور پھر ان جنتوں کی تقریباً 15 آیتوں میں نشانیاں بیان فرمائیں، صفات بیان فرمائیں، علامتیں بیان فرمائیں، خوبیاں بیان فرمائیں کہ ان میں کیا آرام ہوں گے، کیا پھل ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ ان کا تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے. تو جو باتیں وہ سمجھانے کے لیے. اور آخری جو آیت تھی وہ کتنی پیاری تھی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی مختلف تفاسیر علماء نے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو بندہ جو ہے وہ احسان ہی کرے، یعنی نیکی کا بدلہ اس کے ساتھ اچھائی ہوئی ہے رب کی طرف سے، یقیناً اس نے جو کیا ہے اچھائی کیا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے کہ احسان یعنی بھلائی ہی سے اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کرے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنے بندے کی یوں فرما رہا ہے کہ بندے نے اچھا کام کیا تو جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ہم نے بھی بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی سے دیا، یعنی جنتیں اور اس کی نعمتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں تفاسیر اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور دونوں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت سارے احسانات کیے کہ اس کی نعمتیں احسانات تو اتنے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ شمار کر سکو گے۔ یہ اٹل بات ہے، کوئی زندگی کے پہلے سانس سے آخری سانس تک گنتا رہے لیکن نہیں گن سکتا، کیونکہ ہر اگلا ملنے والا سانس خود ایک نعمت بن جائے گا، اور پھر جب یہ نعمتیں ملی ہیں تو بدلہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ بدلہ تو خیر ہم کیا دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں اچھائی تو کرنی چاہیے۔ جب اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں تو پھر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور جب بندہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کو وہ عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ نیکی بندہ کرتا ہی اس کی توفیق سے، ایسی بات، بندہ خود سے کیا کرے گا، لیکن پھر بھی یہ اس کا کرم، اور جیسے حوصلہ افزائی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حوصلہ افزائی ہے بندے کی کہ تو نے احسان کیا تو ہم بھی احسان، بھلائی کی تو بھلائی سے بدلہ دے رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا خوبصورت ہے، بڑا یونیک ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس خوف ہی کو علماء اکرام نے بھلائی کی جڑ اور اصل قرار دیا ہے، بلکہ حدیث پاک بھی ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ اکبر۔ حکمت کی اصل، حکمت میں ہر نیکی بھلائی خیر علم تعلیم سب آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حکمت کی اصل یا اللہ کا خوف۔ واہ جی واہ۔ تو اگر کسی کو اللہ کا خوف مل جائے تو وہ گویا حکمت کی جڑ تک پہنچ گیا، جب جڑ مل گئی تو شاخیں پھل پودے وہ تو سب حاصل ہو جائیں گے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔